تو آج یہ جو آپ نے جو آج بھی پاکستان کی تاریخ میں پھر سے 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے اور ہمارے دور سے 3 گنا زیادہ مہنگائی ہے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آئی ایم ایف سے ہم نے اگریمنٹ کرنی ہے ابھی مزید اور مہنگائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر یہ جو سارے لوگ آپ نے بٹھا کے یہ عوام کو یہ تیاری کروائی تھی مزید اور مہنگائی کی، تو میں سمجھا کہ آپ کوئی بڑا کوئی فیصلہ کریں گے۔ ہم امید ہی رکھتے رہے کہ شاید آپ کو کوئی عوام کی فکر ہو اور آپ ایسی سٹیٹمنٹ دے دیں کہ آپ نے اور یہ جو آصف زرداری نے اور آپ کے خاندانوں نے جو 30 سال سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں، جو لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں 4 لگژری فلیٹس ہیں، سب سے برطانیہ کا پرائم منسٹر وہاں نہیں رہ سکتا، بیٹا رہتا ہے جو کہ 9 ارب پرانے اب 10 ارب کا کم از کم وہ جو پراپرٹی ایک بیٹا رہتا ہے 1 ہائیڈ پارک، باقی ان کے بزنس انٹرسٹ ہیں، ان کے بینامی پراپرٹیز ہیں، زرداری کی بینامی پراپرٹیز ہیں، 30 سال سے ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں۔ تو شاید آپ کے اندر کوئی تکلیف ہوتی ہے عوام کی کہ وہ آدھا بھی پیسہ پاکستان میں لے آئیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اتنی مہنگائی نہ کرنی پڑتی۔ تو لوگوں سے قربانیاں لے رہے ہیں، لوگوں کو بار بار پہلے ہی یہ مہنگائی کر کے مزید اور قربانی لینا چاہتے ہیں، کوئی اپنی بھی قربانی دے دیں۔ یہ جی ہم سرکاری گاڑیاں کم کر دیں گے تو پتہ نہیں گورنمنٹ وہ جو زمینیں ہیں وہ بیچ دیں گے، اس سے لوگوں کو پاگل نہ بنائیں۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں جو چوری کا پیسہ باہر رکھا ہوا واپس لے کے آئیں۔ حال یہ ہے کہ جو جب 100 روپیہ گرا ڈالر کے بنسبت، تو اس کا مطلب کہ یہ قوم کی 100 روپے دولت میں کمی آئی، اور آپ کے جو ڈالروں میں باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں، جو آپ کا سارا ٹبر باہر گیا ہوا ہے، وہ ڈالروں کے اندر دولت میں اضافہ ہوا، قوم غریب ہوئی، آپ امیر ہو گئے ہیں۔ اس سے ڈی ویلیویشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ مگرمچھ کے آنسو نہ ہمارے ساتھ دیں کہ جی بڑی تکلیف ہے۔ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں باہر کا پیسہ لے کے آئیں، اور آپ نے کیا کیا آ کے 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز اپنے NRO2 لے کے ختم کیے، 1100 ارب روپے کے۔ یہ سارے آپ نے آتے ساتھ ہی اسمبلی میں بیٹھ کے امینڈمنٹ کی نیب میں، اور یہ سارا ختم کیا، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں پھر کہ جی آپ مزید اور مہنگائی کے لیے تیار ہو جائے۔ قوم تیار ہے لیکن مہنگائی کے لیے نہیں، کسی اور چیز کے لیے تیار ہے۔ اور آج جو میں خاص طور پہ جو لاہور کے لوگ آج نکلے، میں اپنی پارٹی لیڈرشپ بھی اور لاہور کے لوگوں کے لیے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جہل بھرو تحریک میں جس طرح وہ نکلے اور جس طرح قوم نے آ کے ان کی سپورٹ کی، میں قوم کا آج لاہوریوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سے پہلے پرسوں جب مجھے طلب کیا عدالت نے، اور صرف 3 بجے جب فیصلہ کیا اور 5 بجے کے 4:30 بجے گھر سے نکلا، تو جس طرح قوم نکلی سڑکوں کے اوپر، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، میں وکلا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ جو کیا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ شہباز شریف ہے، دیکھ لو، یہ قوم آج انقلاب کے لیے تیار ہے۔ ان کو اس طرح کی گولیاں اب وہ نہیں لیں گی کہ اپنے اشتہارات میں تصویریں دے دے کہ دونوں بھائیوں کی تصویریں کہ جی ساری ترقی اشتہارات میں ہوئی، اربوں روپے کے قوم کے پیسے کے اپنے پبلسٹی کے دینے کے لیے۔ اس سے اب قوم بیوقوف نہیں بنے گی۔ قوم نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے، قوم سڑکوں کے اوپر آنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے جب سے میری حکومت گئی، میں نے تب فیصلہ کیا کہ ملک کے حالات ایسے نہیں کہ میں اپنے ملک میں کوئی نقصان پہنچاؤں اپنے ملک کو۔ میں نے ساری جو اپنی جدوجہد کی 10 اپریل کے بعد، وہ ساری آئین اور قانون کے بیچ میں کی۔ ہماری پوری کوشش یہ تھی کہ ہمارے ملک کو ہماری جدوجہد سے نقصان نہ پہنچے، ہماری حقیقی آزادی کی جدوجہد سے، کہ جس طرح غداری کی گئی اس قوم سے، جو میر جعفر اور میر صادق اس قوم کے تھے، جنہوں نے ملک کو ایک چلتی ہوئی اکانومی کو گرا کے اور آج گھٹنوں پہ کھڑا کر، پاکستان گھٹنوں پہ ہے۔ آج ہم
IMF بلکہ کسی بھی دنیا کی اب طاقت کے سامنے جب ملکی بینکرپٹ ہو گیا تو ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کی اور آپ غداروں کی ذمہ داری ہے. آپ ذمہ دار ہیں اس کے کہ جنہوں نے اس ملک کو آج یہاں کھڑا کیا ہے. انڈسٹری بند ہو گئی ہے, ہر روز لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. فیصل آباد جا کے دیکھیں, جدھر مزدور نہیں ملتا تھا آج وہاں حالات دیکھیں. ایک طرف بے روزگاری بڑھ رہی ہے, دوسری طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے آپ اور آپ کے سہولت کار جنہوں نے یہ سازش کی تھی, آپ ذمہ دار ہیں. ملک کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جو ملک 6% کے اوپر گرو کر رہا تھا, 17 سال کے بعد ملک کی گروتھ ریٹ اتنی تھی, ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی, دولت میں اضافہ ہو رہا تھا, اوورسیز پاکستانی ریمیٹنسز بھیج رہے تھے, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں $5 ارب آ گیا تھا, ہمارے ملک میں تاریخی ڈالر آیا تھا, اور اس ٹائم پہ 50 لاکھ ہم نے نوکریاں دی تھی. اور اس کے باوجود کہ دنیا کے اندر ایک عالمی مہنگائی آئی تھی اور وہ امپورٹ ہو رہی تھی, اس کے باوجود ہم روک کے رکھے ہوئے تھے. ہم نے پوری کوشش کی عوام پہ زور نہ پڑے. اس گورنمنٹ کو گرا کے آج پاکستان کو ادھر کھڑا کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تقریباً ایسے لگتا ہے کہ سازش تھی پاکستان کے خلاف. اور یہ جو میری حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے وہ ملک کو اس طرح کے غداروں سے آزاد کرنے کے لیے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو, جنگل کا قانون نہ ہو. ہم وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جس کو رول آف لا کہتے ہیں, انصاف ہو. ہمارے ساتھ جو کیا گیا جب سے ہماری حکومت گرائی, ہر قسم کا حربہ استعمال کیا گیا ہمارے خلاف. ہمارے جس کو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں, بنیادی حقوق, جس کے اوپر ایک معاشرہ کھڑا ہوتا ہے, جو ایک انسان کی حفاظت کرتا ہے طاقتور کے ظلم سے. جو ایک حکومت جب غلط کام کرے تو ایک آئین اس کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے, وہ ختم کیے گئے. جو 25 مئی کو ہوا, لوگوں کے گھروں میں گھس کے انہوں نے لوگوں نہ چادر نہ چار دیواری کا سوچا, لوگوں کے اوپر جو ظلم کیا, نہ عورتوں کے دیکھے. ایک 11 سال کے بچے کو اٹھا کے صبح کے 3 بجے لے گئے پولیس اسٹیشن کیونکہ باپ نہیں تھا اس کا. جو 2 لوگ ہمارے شہید ہوئے, اس میں کتنے لوگ انجرڈ ہوئے. عورتیں بچے دیکھ رہے تھے, ان کے اوپر ٹیئر گیس شیلنگ کی. پرامن احتجاج ہو رہا تھا, ایسے لگ رہا تھا جیسے مقبوضہ کشمیر میں ہیں, کہ جیسے کوئی بیرونی ہمارے اوپر طاقت ظلم کر رہی ہے. کوئی کسی کو فکر نہیں تھی کہ ایک بنیادی حق ہے ایک جمہوریت کے اندر کہ پرامن احتجاج کیا جائے. اس کے بعد کیسز بنائے گئے, نیب کیسز بنائے گئے. اور میں یہ نیب چیئرمین جو ان کا خاص نون لیگ کا آدمی تھا, اس نے بھی وہ بھی مجبور ہو گیا کہنے کے لیے کہ جھوٹے کیسز بنا رہے ہیں, اور جن لوگوں کے اوپر کیسز بنائے جائیں ان کو معاف کیا جا رہا ہے. 1100 ارب روپیہ. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے 3 سال میں, 3.5 سال میں 480 ارب روپیہ نیب نے ریکور کیا, جو پاکستان کے خزانے میں آیا. 480 ارب روپیہ 3.5 سالوں میں. 1100 ارب روپیہ مزید اور آنا تھا, انہوں نے سب معاف کروا لیا. اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں جی مزید اور تیار ہو جائے مہنگائی کے لیے.